الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت نبی اللہ، السلام علیکی یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکی یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیکی یا ام الحسن والحسین، السلام علیک ایتھا الشہیدہ الصدیقہ المظلومہ، السلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ، عزاداران سیدہ مظلومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح ولایت ٹی وی USA پر، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اندلیب زہرا نقوی۔ ڈیئر ویورز، آج سے ہم ایام فاطمیہ کے سلسلہ میں جو پروگرام کی ایک سیریز کو شروع کر رہے ہیں کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس بی بی کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ جزو رسالت ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مگر ذہنوں میں جو سوال اٹھتا ہے غلامان و کنیزان سیدہ کے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں کہ وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنت رسول اکرم دنیا سے یہ مرثیہ پڑھتی ہوئی درجہ شہادت پر فائز ہوتی ہے، دنیا سے یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے مظلومہ بی بی اپنے بابا جان سے جا ملتی ہے۔ وہ کیا مصائب تھے کہ جنہوں نے بی بی کو اتنا رلایا کہ بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا وصبت علی الایام سر لیالیا۔ اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سیدہ کے لیے بیت الحزن بنانا پڑا۔ آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت ہی ہماری محترم مہمان عالمہ کاظمہ زیدی تشریف فرما ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈیئر ویورز کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے پاس جو بھی ایام مخصوصہ ہیں ان کے سلسلہ میں جو بھی پروگرام ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک ریگولر سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا، جس میں کہ ہم آپ کے ساتھ کلمات قصار جو ہیں مولائے متقیان کے، صاحب نہج البلاغہ کے، خطیب منبر سلونی کے، اس کو بھی انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں اپنی محترم مہمان کو دعوت گفتگو دوں گی کہ وہ سیدہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں۔ تو جو مولا کا جو قول ہے پڑھ رہی تھی، اور جو میری نظر سے جب وہ گزرا تو بے اختیار میرے ذہن میں یہ چیز اٹھی کہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے ہمیں زندگی کا کرینہ سکھایا، جو ہمارے لیے بیش بہا علم کے موتی، حکمت کے موتی،
ورڈز آف وزڈم، گولڈن ورڈز چھوڑ کے گئے، انہی ہستیوں کو اتنا ستایا گیا، اتنا رلایا گیا کہ کوئی مظلومہ ہے تو کوئی ام المصائب ہے، تو کوئی سید الشہداء ہے، تو کوئی سید الصابرین ہے۔ آئی ایم شیور کہ میرے جتنے ویورز ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ضرور اٹھتا ہے جب ہم اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں، جب ان کے مصائب کو سنتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں بلا شبہ یہ کویسچن ضرور اٹھتا ہے۔ یہ ہے مظلومیت سیدہ۔ بہرحال جو مولا کا قول ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ محترمہ ہمارے ساتھ سیدہ کی سلام اللہ علیہا کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ تو قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ لوگوں سے اس طریقے سے ملو، بہت خوبصورت جملہ ہے کہ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق رہیں۔ کیا کہ یعنی کہ جب لوگوں سے ملو تو نرمی سے اور اخلاق کے برتاؤ کے ساتھ، اور لوگوں کی طرف دست تعاون کو بڑھاتے ہوئے، ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ان سے ملو، اور اس طرح کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری یاد میں آنسو بہائیں۔ لہذا انسان کو اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے کہ کسی کو اس سے شکایت نہ پیدا ہو، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہ ہو۔ تو آئی تھنک یہ جو مولا کے یہ ورڈز ہیں، یہ کلمات ہیں جو حکمت کے سرچشمے ہیں، یہ ہمارے لیے بے شک کے نمونہ عمل ہیں، اور یہی ان کی زندگیاں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انڈر دا سرکمسٹانسز ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے جو اس ویکینڈ کے کچھ اس طرح کے حالات ہو گئے، اور پھر بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بالکل لاسٹ منٹ پر جو ہے وہ ہمارے دعوت کو قبول فرمایا اور آپ یہاں تشریف لائیں بی بی کے ذکر کے لیے، تو انتہائی ممنون و مشکور ہیں آپ کے۔ اور میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا جب ہم بات کرتے ہیں، بے شک کہ ہم نے ایام فاطمیہ کا پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ سیدہ کی حالات زندگی، اس وقت جو حالات تھے، اس وقت جو اس علاقے میں، اس عریبین پیننسلا میں خواتین کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ اسپیشلی جو وہاں پر ایک برتاؤ کیا جاتا تھا، اس کے اوپر بھی آپ ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، الکریمۃ النبیلہ الرضیۃ العفیفہ، سبحان اللہ، المظلومۃ الشہیدہ ذات الاحزان الطویلہ فی مدت قلیلہ، المجہولۃ قدرا المخفیۃ قبرا المدفونۃ سرا المغضوبۃ جہرا، قالتی فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، صبۃ علی مصائب لو انہا صبۃ علی الایام سرنا لیالیا۔ اندلیب آپ کو، میرے تمام ناظرین، سامعین، مومنین اور مومنات، آپ سب کی خدمت میں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، ہماری ہوسٹ عزیز اندلیب نقوی کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم جو اس خدمت کو انجام دے رہی ہے، اور ہمارے علماء، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ کارکن ہیں، ان کی سرپرستی میں ہم اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے مومنین و مومنات، ناظرین و ناظرات، جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا، جو نہیں دیکھ رہے، ان سب مومنین و مومنات کی طرف سے وقت کے امام کی خدمت میں، سرکار ختمی مرتبت کی خدمت میں،
آپ کے فرزندان گرامی کی خدمت میں آپ کی اس تعزیت کو پیش کرتے ہیں جو کائنات کی سب سے عظیم خاتون، جو کائنات کی سب سے برتر و عالی بیوی، جو حضور سرور کائنات کی پارے جگر اور آپ کی لخت جگر، آپ کی دختر نیک اختر بضعۃ الرسول جناب فاطمۃ الزہرا کی شہادت کے سلسلے میں یہ ایام ہم اپنی سوگواری، اپنے غم کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں۔ یہ ایام جسے ہم لے کر آئے ہیں ایام فاطمیہ کہہ کر، اور ترتیب دیا ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھ کر تمام دنیا میں ہماری یہ آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے، ہم اس آواز کے ذریعے سے خاتون محشر صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا راضیۃ المرضیہ الانسیۃ الحورا بطول عذرا صدیقہ ہیں، اور آپ عالمہ ہیں، آپ راشدہ ہیں، آپ عفیفہ ہیں، آپ رضیہ ہیں۔ یہ شہزادی کونین کی تمام خصوصیات، آپ کے صفات، آپ کی زندگی، آپ کے مصائب، آپ کے درد کو پوری دنیا میں سنایا جائے اور بتایا جائے کہ بعد از رسول خدا وفات سید کونین حضور سرور کائنات اللہم صلی علی محمد وآل محمد 11 ہجری کے بعد کیا قیامت ٹوٹی کہ وہ بیٹی جو باپ کے لیے ام ابیہا قرار پائی، وہ نور نظر جس کے احترام کو سرکار ختمی مرتبت کھڑے ہو جاتے تھے، وہ دختر نیک اختر جس کے دروازے پر آ کر مسلسل پہ ہم متواتر 6 مہینے تک سرکار ختمی مرتبت نے السلام علیک یا اہل البیت کہہ کر اپنی بیٹی کے در پہ سلام کیا، اس بیٹی کے دروازے پر اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا کہ فاطمہ زہرا خاتون محشر کی ایک آواز گونجی، صبۃ علیہ مصائب لعنہ، اے میرے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر دن پر پڑتے تو شبہائے تاریک کی طرح سیاہ ہو جاتے۔ ہم سب سوگوار ہیں، ہمارے لیے بے انتہا غم و اندوہ کے یہ ایام، یعنی اگر بی بی کے مصائب کے اس جملے پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ دن جو ہم ایام فاطمیہ میں گزار رہے ہیں یہ بہت کم ہے، بہت کم۔ آپ کی شہادت کے سلسلے میں جمادی الاول 13 جمادی الاول ایک تاریخ قرار پائی ہے آپ کی شہادت کے لیے، وہاں سے دیکھیں تو 28 صفر تک 95 دن ہوتے ہیں، اور 3 جمادی الثانی سے لے کر 28 صفر تک لے کر آئے اور بی بی کے قدم سے وہ اور بھی زیادہ منور بابرکت ہو گیا، کیونکہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب اور خاتم المرسلین کی خلقت کا سبب فاطمۃ الزہرا، سبحان اللہ، اتنا بڑا یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے۔ اور تو ہم یہ دیکھیں ان ایام سے، یعنی 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ہم یہ ایام کو ملا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں وہاں تک جہاں پر اسی مہینے میں جمادی الثانی کے شہزادی کونین آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ پورا مہینہ اگر ہم یوم خواتین کہہ دیں، پورا مہینہ اگر ویمنز ڈے کے نام سے یاد کریں تو بہت کم ہے شہزادی آپ کی سیرت طیبہ پر غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، اور آپ کے ذات مقدس سے ہم کیا
آج کے دور میں سیکھ سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں، اور آپ کے پیغام کو کیسے دنیا کے سامنے نشر کر سکتے ہیں، خصوصاً دوسرے اقوام عالم کے سامنے اس بات کو بتانا کہ فاطمۃ الزہرا فخر مریم ہیں، بے شک، فاطمۃ الزہرا فخر ہاجرہ ہیں، بے شک، فخر حوا ہے، فخر سارہ ہے۔ آپ کی اس 18 سالہ مختصر سی زندگی کو پوری اقوام عالم، پوری کائنات کی عورتوں کے سامنے بتانا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ یہ شہزادی صرف ایک قوم کی عورتوں کی سردار بن کر نہیں آئی ہے، پورے اقوام عالم کی تمام عورتوں کی یہ سیدہ ہے، یہ لیڈر ہے، یہ بی بی سب کی مالکہ ہے، آنے والے تمام نسلوں کی عورتوں کے لیے اور قیامت تک کی عورتوں کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ شہزادی فاطمۃ الزہرا کا ذکر جو ہم آپ کو اس سیریز میں مسلسل آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہماری عزیز ہوسٹ نے اس بات کی فرمائش کی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ اور مکے کے اندر اور عرب کی سی جہالت کی راجدھانی میں اس وقت کیا حالات تھے، عورتوں کا مقام کیا تھا اور کیا قدر تھی عورت کی۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لیے جو کچھ باتیں کلمات عرض کی ہیں خطبے میں، کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ بی بی ہے جو کہ نبیلہ ہے، سبحان اللہ، کریمہ ہے، سبحان اللہ، رضیہ ہے، سبحان عفیفہ ہے، ذات الاحزان طویلہ فی مدت قلیلہ، جس کے کوہ گرا مصائب کے بہت طویل ہیں اور جس کی زندگی بہت ہی قلیل مختصر، ہے۔ بہت کم، اور فرمایا گیا کہ المجہولۃ القدرن، جاہل دنیا نے فاطمہ کی قدر نہیں، المخفیت القبرن، جس کی قبر کو خفیہ کیا گیا، اور المدفونۃ سرن، جس کے کو دفن کرنا، جس کو دفن کیا گیا مگر ایک راز ہے کہ خاتون محشر کہاں دفن ہے، اور پھر اس کے بعد المغضوبۃ جبرن، جس کا جبر کے ساتھ جس کے حق کو چھینا گیا، اور وہ بی بی جو کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کی شہادت کے بعد ان تمام مناظر کو دیکھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ وہ بی بی جس کے لیے خدائے تعالیٰ نے اپنے نام میں سے کچھ نام مخصوص کر دی۔ سبحان اللہ، دنیا عرب میں کچھ نام مخصوص ہیں کہ اس سے پہلے کسی کے نام نہیں رکھے بے گئے۔ شک، کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں تھا، سبحان علی سے اللہ، پہلے سبحان تاریخ میں کوئی علی نہیں ہے، سبحان اور حسن سے پہلے کوئی تاریخ میں حسن نہیں، حسین سے پہلے کوئی تاریخ میں حسین نہیں، لیکن خدا نے اپنے ناموں میں سے 9 نام مشتق کر کے فاطمہ زہرا کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ صدیقہ ہیں، فاطمہ طاہرہ ہیں، فاطمہ راضیہ ہیں، فاطمہ مرضیہ ہیں، فاطمہ انسیت الحورہ ہیں۔ یہ خوبصورت نام ہے جگمگاتے ہوئے جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنے نام سے مشتق کر کے فاطمہ زہرا کو عطا کر سبحان دیا۔ اللہ، اس وقت وہ بیٹی حضور سرور کائنات کی، وہ نور نظر کہ جس کے دنیا میں آنے سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ فاطمۃ الزہرا کون ہے شہزادی؟ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ کرنا ہے ذکر آج جو زہرا کی شان ہے، اے آیتو تمہارا یہی امتحان سبحان ہے، اللہ، اے آیتو تمہارا قرآن یہی کی آیتیں، امتحان ہے، وَالشَّمْسُ کہ دہر کہ کوثر کی آیتیں، ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان، سبحان اللہ، اور فاقوں کی دھوپ صحن میں ہر سو بچھی ہوئی، اور رزق بٹ رہا ہے یہ کس کا مکان ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے فاطمۃ الزہرا۔ اللہ نے 9 نام اپنے ناموں سے مشتق کیے اور اس کو پہچنوایا۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جس کو کوثر کہا، جس کو لیلۃ القدر کہا، جو آیے تطہیر کی شان بن گئی، جو مباہلے کی جان بن گئی، جس کو سورہ مدثر میں یاد کیا گیا، جس کے پورے صفات کو خدا نے نور کی چادر اڑھا کر، خدا تعالیٰ نے جس کے کردار کو، جس کے ذات کو نور کی چادر اڑھا کر اس کا ذکر سورہ نور میں کر دیا۔ اور یہ وہ جگمگاتی ہوئی قرآن کی آیتیں ہیں جس میں خاتون محشر فاطمۃ الزہرا کی تذکرے کو خدا تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کیا۔ حالات کیا تھے؟ میں اس سے پہلے عرض کروں کہ سامعین و ناظرین، بہت بڑا احسان ہے تمام عورتوں پر خاتون محشر فاطمۃ الزہرا۔ فاطمہ زہرا نے
دنیا کی تمام عورتوں کو ایک اسٹیٹس عطا کیا۔ بے شک۔ فاطمہ زہرا نے بتایا کہ عورت کا ایک مقام کیا ہے، ایک عزت، ایک وقار، ایک عفت، ایک منزلت، ایک قدر عطا کی ہے، وہ ہے ذات فاطمہ الزہرا۔ 18 سالہ زندگی میں شہزادی فاطمہ الزہرا نے وہ کارنامے انجام دے دیے کہ قیامت تک کے لیے اب ہمیں کسی اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک، اور یہ فرمایا جائے، اگر کہا یہ جائے کہ رسول خدا اور مرسل اعظم اور انبیاء کی ایک طولانی فہرست ہے، ان کے درمیان فقط ایک شہزادی جو عورتوں کے درمیان رہبر بن کر آئے، جو عورتوں کے درمیان حجت بن کر آئے، اور ایسی حجت کہ جس کے لیے ہمارے امام یہ فرمائے کہ ہم تمہارے اوپر حجت ہے، میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہم سب پر حجت ہے، ہم پر حجت قرار پا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ احسان ہے نا کہ شہزادی نے کیا وقار عطا کیا۔ آئیے عرب کے سے ماحول میں، عرب کسی جہالت کی راجدھانی میں عورت کا وقار کیا تھا، عورت کا سٹیٹس کیا تھا، عورت کی منزلت کیا تھی۔ اس وقت جبکہ قرآن مجید کی سورہ نحل کے اندر ایک آیت کو اللہ نے پیش کیا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اس وقت جب ان کے سامنے بشارت دی جاتی تھی کسی بیٹی کی پیدائش کی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ تلاش کرتے تھے کہ کہاں ہم چلے جائیں، منہ کو چھپا لیں کہ خدا نے ہمیں بیٹی عطا کی۔ بیٹی رحمت زندہ درگور کر دی جاتی تھی، بیٹی باعث شرم قرار دی گئی تھی اس دور میں۔ اور آپ صرف عرب کی تاریخ اٹھا کر نہیں دیکھیے، پوری دنیا کی آپ تاریخ کو اٹھائیں اور آپ ماضی میں جائیں اور جا کر پاسٹ میں یہ جا کر دیکھیں کہ عورت کا مقام کیا تھا۔ مختلف ملکوں میں آپ کو دکھائی دے گا، کہیں کی زمین گواہ ہے کہ یہاں کتنی بیٹیاں دفن کی گئی ہیں، کہیں تاریخ یہ دکھائی دیتی ہے کہ شوہر کے ختم ہو جانے کے بعد اس عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ جلا دیا گیا، شوہر ختم ہو جانے کے بعد اس کے سر کے بال اتار دیے گئے تاکہ اب اس میں کوئی حسن نہیں ہے، اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اب اس کی کوئی زندگی نہیں، اب اس کا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے، بس ایک اللہ کی مخلوق، ایسی بے جان مخلوق قرار دے دی جاتی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، یہ مقام تھا۔ بعض ایسے جگہ تلاشی گئی، بعض ایسے نہریں اور اس کے اندر سے وہ اسکلیٹن نکالے گئے جس سے پتہ چلا کہ نہ جانے کتنی بیٹیوں کو پانی کے اندر دفن کر دیا گیا۔ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ آج بھی اگر دیکھیں اسلام سے باہر قدم نکال کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، لوگ ویمنس رائٹ کے آواز کو بلند کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، لیکن وہیں پر عورت فلموں کا شاہکار بن چکی ہے، عورت اشتہار میں ایک نمونہ بن کر سامنے آ رہی۔ فقط ایک اسلام ہے اور فقط ایک خانوادہ اہل بیت ہے جس نے عفت عورت کو عطا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہوتی تو بشر ظلم کا پیکر ہوتا، بے شک۔ باپ ہوتا کوئی دنیا میں، نہ شوہر ہوتا، کس کو ہم کہتے بہن، کون برادر ہوتا، ساری دنیا سے یہ افضل ہے، یہ برتر ہے، یہ عورت ہے، جس کو بتایا کہ عورت ایک خوشبو کے مانند ہے جس سے معاشرہ اس کی کردار سے، اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس وقت عرب میں بیٹیاں دفن کی جا رہی تھیں۔ جب خاتم المرسلین نے اپنے قدم مبارک کو اپنے وجود پاک سے مکے کو مکہ مکرمہ بنایا اور مدینے کو مدینہ منورہ بنایا، وہاں پر آپ نے دیکھا خداوند تعالیٰ نے آپ کو 2 فرزند عطا کیے، لیکن مصلحت پروردگار یہ تھی کہ دونوں فرزند آپ کی آغوش سے لے لیے گئے۔ اور اس کے بعد یہ مشرکین ایک نعرہ بلند کرنے لگے، محمد اب تمہارا دین ختم ہو جائے گا، محمد اب سلسلہ نسل ختم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے تم اپنے کو رسول کہتے ہو لیکن اب تو تم ابتر ہو چکے ہو، اب تک ایک ایسا جانور جو کہ دم بریدہ، اس طرح کے الفاظ معاذ اللہ خاکم بدہن عیاذن باللہ کفر، سرکار ختمی مرتبت کے لیے ایک آواز بلند کی جا رہی تھی، تالیاں بجاتے تھے، ہنستے تھے، جدھر سے محمد مصطفیٰ گزرتے تھے تالیاں بجا کر ہنس کر کہتے تھے تم ابتر ہو چکے ہو۔ کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے پسینے کے قطرات سے انبیاء کی خلقت ہوئی ہے، جس نے اس کائنات کو ایک مقام عطا کیا اس دنیا کو، اور جس نے انسان کو انسانیت کا لباس پہنایا۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے، لیکن خدا کا
خدا کی قدرت، اس کی مصلحت کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا جب پروردگار عالم نے حضور سرور کائنات کو براق جیسی سواری پر بٹھا کر قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل سے گزار کر اس مقام تک بلایا جہاں پر حبیب و محبوب میں گفتگو ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے ضیافت کے طور پر سیب جنت عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ خدیجۃ الکبریٰ نے سیب جنت کو تناول فرمایا، رسالت کو دوام کی سند ملی، امامت کو آگے بڑھنے کا سلسلہ ہاتھ، اور کچھ دنوں کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کی آغوش میں ایک چاند سی بچی دیکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ بیٹی آ رہی ہے، نور نظر ہے، فاطمۃ الزہرا۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھنا، کل تک جو بیٹے کے چلے جانے پر ابتر کا تانا دے رہے تھے، وہاں یہ دیکھیں ایک ایسی خیر کثیر آ رہی ہے، وہ کوثر کی مصداق بھی آ رہی جس سے ایسی کثیر نسل جاری ہوگی کہ کائنات کے زمین کے کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں جہاں اولاد فاطمہ نہیں۔ پروردگار یہ کیا تیرا اہتمام تھا، اے پروردگار یہ کیا تیرا انتظام ہے کہ کائنات کے ہر زمین کے گوشے میں، ہر مقام پر تو نے فاطمہ کی نسل کو بھیج دیا، اور ہر جگہ ہر مقام سے بیٹھ کر ہم فاطمہ زہرا کا قصیدہ پڑھ۔ تو وہ حالات تھے جس میں حضور سرور کائنات کو خدا تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، جسے نام فاطمہ رکھا، جس کا نام زہرا قرار پایا، جس کا نام انسیت الحورا قرار پایا، جس کو بطول اور راضیہ اور مرضیہ اور طاہرہ کا۔ مگر جہاں پر ہم آج اس وقت سلسلہ شروع کر رہے ہیں ایام فاطمیہ کا، اور ہم نے اپنے چند کلمات پرسے کے بارگاہ میں پیش کیے ہیں، وہاں پر ایک بی بی ہے جن کی بارگاہ میں ہمیں اپنا پرسہ اور اپنی تعزیت پیش کرنا، جن کو ہم خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جو ملکۃ العرب ہے۔ اس کی نور نظر دنیا سے جا رہی ہے اور شہادت پا رہی۔ بے شک اے شہزادی، جو آپ کی وہ بیٹی جو کہ بطن میں آپ کے لیے مونس قرار پائی تھی، حضور سرور کائنات جب آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے عقد کیا، آپ ملکۃ العرب ہیں، آپ کا کیا مقام، آپ بہت بڑی تاجرہ ہیں، اور آپ کی تجارت یمن اور سیریا میں ہے، بہترین تجارت ہوتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں جیسے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عقد کیا محمد مصطفیٰ سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ سے لوگوں نے بائیکاٹ شروع کیا اور سلسلہ ملاقات کا، ملنے جلنے کا منقطع کیا۔ بی بی تھیں اور ان کی تنہائی تھی، لیکن فرماتی ہیں جب حضور سرور کائنات گھر آتے تھے تبلیغ رسالت کے بعد، تو فرماتی ہیں کہ یا محمد، یہ بچی جو میرے بطن کے اندر ہے یہ میری مونس ہے، میری ہمدم ہے، مجھ سے گفتگو کرتی ہے۔ کیا بی بی ہیں؟ اور یہیں پہ دیکھیے کہ جب حنا کے بطن میں جناب مریم آئیں تو آپ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا کہ پالنے والے، یہ جو میرے اندر بچہ ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے، میں نے نیت کی ہے، نظر مانی ہے کہ میں اسے تیری بارگاہ میں نظر کر دوں۔ وہاں جناب حنا کو معلوم نہیں ہے، یہاں خدیجۃ الکبریٰ کریں، اے محمد میرے بطن میں جو بیٹی ہے وہ مجھ سے کلام کرتی، مجھ سے کلام کرتی، جو میری ہمدم ہے، یہ مقام ہے نہیں سب کے لیے مثل خدیجہ ہونا، بے شک شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ سبحان اللہ۔ آپ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کی منزلت کے لیے یہ ہے کہ آپ مادر زہرا ہیں، آپ مادر فاطمہ تو زہرا ہیں، لہٰذا آپ نے کہا کہ والی اے محمد مصطفیٰ، یہ بچی مجھ سے کلام کرتی ہے، میری ہمدم ہے، میری مونس ہے، اور خدا تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، وہ بیٹی جس کے دروازے پر آ کر سرکار ختم مرتبت سلام کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جناب رسول خدا اپنی زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہم نے دیکھا نہیں تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی بیٹی کو کس طرح سے احترام دیتے تھے، کس طرح سے جا کے سلام پیش کرتے تھے، کیسے جب وہ سیدہ آتی تھی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مطلب یہ رسالت جو ہے وہ یہاں پہ احترام دکھا رہی ہے، دنیا کو بتا رہی ہے کہ صرف میں ایک باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہا، بلکہ وہ عظمت سیدہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ بے شک، اور یہ بتانا آپ کا اس بات کا اظہار تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہا۔ اگر خاتم المرسلین کھڑے ہو جا رہے ہیں یا سلام کر رہے ہیں تو فخر
موجودات ہیں اور ختم الرسل ہیں اور تاجدار انبیاء ہیں. جب وہ کھڑے ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آدم بیٹھ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت نوح بیٹھ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹھ جائے؟ جب میرا خاتم المرسلین اگر کھڑا ہے تو احترام کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہیں کہ ایک فہرست انبیاء ہوگی. اب جب بیٹی کے لیے کھڑے ہو تو یہ نہ سمجھیے گا یہ فاطمہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو. یہ ساری انبیاء کی قطار کھڑی ہے اس جزو رسالت کے لیے جو رسالت کا ایک حصہ ہے. رسالت کا حصہ ہے. یہ اہمیت ہے جناب فاطمہ الزہرا کی جو فرمایا اس مقام پر کہ جب آپ منزل معراج پر ہیں تو خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا تو کہا تھا اے میرے حبیب کیا فاطمہ کی منزلت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا پروردگار تو دکھا دے میری بیٹی کی منزلت کیا. کہتے ہیں کہ خدا نے ایک ایسی تاریکی وہاں عرش معلیٰ پر طاری ہوئی ایسی تاریکی کہ فرشتگان الہی نے ملائکہ اس سماوات نے ایسی تیرگی تاریکی ظلمت کو دیکھا نہیں تھا کہ وہ گھبرا گئے. تو اس وقت خدا تعالیٰ نے فاطمہ کے نور سے عرش معلیٰ کو منور کر دیا. یہ فاطمہ الزہرا نور کو دکھایا فاطمہ کے محمد مصطفیٰ کو جس کو فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات مصباح المصباح فیہا زجاجۃ الزجاجۃ کانہا کوکب الدری. یہ ہے فاطمہ جس نور اور وقار کی چادر اوڑھے ہوئے سورہ نور کے اندر جس کے ذکر کو خدا نے بیان کیا. لہٰذا وہ بیٹی اس کائنات کے اندر آ رہی. مقام کیا دیا جہاں فرمایا آنے کے بعد کہ بیٹی رحمت ہے اسے زندہ دفن کرو. روز محشر یہ بیٹیاں زندہ جو دفن کی گئیں یہ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر سوال کریں گی کہ میرا کیا خیال تھا. ہمارا نمبر جو ہے ویورز وہ اناؤنس ہو چکا ہے اسکرین کے اوپر تو آپ کال کر کے پروگرام میں ضرور شرکت کر سکتے ہیں. اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ بات شیئر کر سکتے ہیں. تو وہ بیٹی اب آ رہی ہے جو رحمت بن کر پوری انسانیت نسل انسانیت میں. اب جب بھی بیٹی جس کو عطا ہوگی وہ بیٹی رحمت قرار پائے. وہ باپ کے لیے گھر کے لیے ایک رحمت قرار پائے. اسے زندہ درگور نہ کرو اسے دفن نہ کرو. یہ بیٹی روز محشر سوال کریں گے میرے کس جرم میں تم نے اے بابا مجھے دفن کر دیا. یہ حالات تھے کہ ایک شخص نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا. کہا کیا گناہ کیا؟ کہا میری زوجہ کو کئی بیٹیاں پیدا ہوں اور میں نے سب کو دفن کر دیا. اور ایک بار جب بیٹی خدا نے پھر اس کو عطا کی تو یہ نہیں تھا یہ سفر میں تھا. زوجہ نے اس بیٹی کو اپنے پڑوسی کو دے دیا کہ تم اس کی تربیت کرو. کہتے کہ بچی جب اتنی مجھے اس واقعے کو سننے کے بعد ایک عجب سا ایک احساس پیدا ہوا اور عظمت اور دل کے اندر بڑھتی چلی گئی خاتون محشر کی. کہتے کہ جب وہ بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ کھیلنے لگی تو باپ کی نظر اس پہ پڑی اور یہ قدرت کا تھا کہ ایک شفقت محسوس ہوئی اس بچی سے. کہا جاتا ہے کہ اس بچی سے گفتگو اس نے شروع کی. ایک محبت اس کے اندر پیدا ہوئی اس کو دیکھنے کے بعد. اور ایک دن جب گھر لے کر آیا تو زوجہ نے کہا کہ تم نے پہچانا نہیں یہ وہی بیٹی ہے جو تم سفر میں تھے اور پیدا ہوئی تھی. میں نے تمہیں بتایا کہ اللہ نے بچہ دیا تھا لہٰذا ختم ہو گیا دفن کر دیا گیا. لہٰذا یہ وہ بیٹی ہے جس کو میں نے پڑوسی کو دیا تھا اس نے تربیت کی. کہتے وہ بچی کو گھر لے آیا اور ایک دن ساتھ میں لے کر گیا. بہت عجیب و غریب واقعہ. اور لے جا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا اور زمین میں اس نے گڈھا کھودنا شروع کیا. اس کے بعد اس بیٹی جب یہ دیکھ رہی تھی تو باپ کے لباس پہ گرد پڑ رہی تھی تو اس گرد کو ہٹاتی جا رہی تھی اور یہاں تک کہ اس نے اس کو اس میں اتارا اور زندہ دفن کر دیا. میرا لاکھوں کروڑوں درود و سلام شہزادی فاطمہ الزہرا پر سرکار ختمی مرتبت پر. زندگی عطا کی ہے بیٹی کو مقام دیا ہے عورت کو اور اس وقت مثل مصداق کوثر بن کر آ رہی ہیں فاطمہ الزہرا. اب آپ دیکھیے کہ جس کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں مناظرہ ہوتا ہے کہ فاطمہ الزہرا کا نام خدا تعالیٰ نے قرآن میں کیوں نہیں لے لیا. اللہ نے ان کے صفات کو بیان کیا. اللہ نے کوثر کہہ کے بتایا کہ وہ کوثر ہے. اور یہ
اللہ کے کلام میں سورہ کوثر کا معجزہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے جس لفظ کو استعمال کیا سورہ کوثر کے اندر دوبارہ کسی سورے میں استعمال نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ زہرا کا قصیدہ پڑھ دیا، 3 آیتیں ہیں مگر کتنی باوزن ہیں، 3 آیتیں کتنی محکم ہیں، اور اللہ نے کوثر عطا کیا اور کہا اے رسول عبادت کرو اور قربانی دو، میں نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، تمہارا دشمن قیامت تک کے لیے ابتر ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نسل بریدہ ہو گیا اور تمہاری نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ اور یہ وہ سورہ ہے جس کا جواب کوئی مشرکین و کفار نہ لا سکے، جو بڑے بڑے فصحا تھے، بلغا تھے، جن کو اپنی شاعری پر اتنا ناز تھا، عرب کے بڑے بڑے شعر جو فصاحت و بلاغت کے شعر تھے اور اپنے شعر پر ناز کیا کرتے تھے، ان کے لیے کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا ہے تو فرمایا لاؤ اس کا جواب لا دو، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ تم تمام جن و انس مل کر بھی کوشش کرو گے تو اس کا جواب نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لہٰذا اب کیا کریں؟ یہ تو بہت بڑے فصیح و بلیغ تھے، اور عکاس کا جب میلہ ہوا کرتا تھا ہر سال حج میں تو کہتے ہیں کہ سبع معلقہ ان کی 7 شاعری بہترین وہ خانہ کعبہ پر لٹکائی جاتی تھی، جس میں عبد الملک مصری ہے اور ابو العوجہ ہے، ابو شاکر دیسانی ہے، یہ سب نام تھے بڑے بڑے شعراء کے جن کے کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے تم اس قرآن کے جواب کو پیش کرو، کہتے ہیں کہ سال بھر کوشش کرتے رہے، ایک دوسرے کو کہتے رہے جواب لاؤ، جواب نہ لا سکے، تو پھر قرآن میں سورہ ہود نے کہا کہ اچھا تم جواب نہیں لا سکتے ہو تو کم سے کم کچھ صورتوں کا تو جواب لے کر آ جاؤ، اور کہتے صورتیں ان کو دی گئی قرآن کی، ٹھیک ہے اس کا جواب۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے سر سے ایک بوجھ اترا، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم تو بہت ہی فصیح ہو، بہت بلیغ ہو، بہت عمدہ شاعری کرتے ہو، اب یہ ایک آیت ہے محمد نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا، ہمیں اس کا جواب لے کر آنا۔ کہتے وہ پورا سال گزرا اور پھر آئے لیکن اس صورتوں کا جواب نہ لائے، جہاں سورہ کوثر کو ٹانگا تھا اور کہنا پڑا یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام ہے۔ سورہ کوثر بشر کا کلام نہیں، خالق کا کلام، مصداق کوثر فاطمۃ الزہرا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، جس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہمسر ہے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، اگر کوئی کف ہے تو وہ صرف اور صرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، جن کے بارے میں یہ فرما دیا گیا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، سبحان اللہ، فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ بے شک۔ یہیں پر سامعین، ناظرین و ناظرات، عشرہ فاطمیہ ہے اور ہم جناب فاطمۃ الزہرا کے کردار سے فیض حاصل کریں گے اور دیکھنا ہے کہ کیا مقام عورت کو عطا کیا، عورت کو خدا نے جوہر عطا کیے ہیں، عورت کو خدا نے صلاحیت عطا کی ہے، وہ اپنے جوہر کو، اپنے کمال کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے صفات کو ہر شعبے میں دکھا سکتی، مگر یہ کہ اس کی عفت برقرار رہے، بے شک اس کی عفت محفوظ رہے، اس کا بہترین انسٹیٹیوشن جو ہے، اس کی بہترین جگہ جو قرار پائی ہے وہ اس کی آغوش ہے، جہاں تربیت کر کے وہ ایک سے ایک اعلیٰ نونہال اور فرزند کو دنیا میں پیش کر سکتی ہے، علم کے میدان میں، زہد کے میدان میں، تقوی کے میدان میں۔ یہ تو اماموں کا سلسلہ ہے، یہ تو خاتون معشر کا ذکر ہے جنہوں نے 11 اماموں کو، جن کی آغوش سے 11 امام تربیت پائے، جن کی آغوش سے حسن حسین جیسی ہستی سامنے آئی ہے، جنہوں نے وہ مارکہ انجام دیا، وہ کارنامے انجام دیے، جنہیں چنا گیا، جنہیں منتخب کیا گیا مارکہ کربلا کے لیے، جنہیں امام حسن علیہ السلام کو چنا گیا، ان تمام ظالم جابر اس بادشاہ اور اس حاکم کے مقابلے کے لیے کہ جس کے لیے امام حسن علیہ السلام نے بھرپور ٹکر لی۔ اور یہاں پر یہ فاطمۃ الزہرا کا کمال تھا، مادر عام مرکز پرکار عشق، یہ وہ بیوی ہے جو خدا تعالیٰ کا عشق، پروردگار عالم سے محبت، وحدانیت، خدا کی معرفت میں اتنی سرشار بیوی تھی کہ اللہ نے جب اس بیوی کو دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر اس کی بارگاہ میں قریب ہے کوئی، کنیز خاص ہے کوئی، تو فاطمۃ الزہرا، تو عالم یہ تھا کہ جب سجادے پر آتی تھی تو فجر کے وقت کچھ اور نور طالع ہوتا تھا،
ظہر کے وقت کچھ اور نور نکلتا تھا، عصر کے وقت کچھ اور نور ظاہر ہوتا تھا، لوگ اس نور کی زیارت کیا کرتے تھے، جو مغرب کے وقت اور آپ کا سجادہ منور ہو جاتا تھا، عشاء کے وقت کچھ اور نور نکلتا تھا۔ وہ بی بی مبارکہ ہے جسے انجیل میں مبارکہ قرار دیا گیا، سبحان اللہ، اور جسے فرمایا گیا کہ یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ شہزادی ہے، یہ وہ فاطمۃ الزہرا ہے، یہ وہ علی علیہ السلام کی زوجہ ہے، کہ اگر یہ نہ ہوتی، یہ تمام انبیاء کے، تمام ہمارے امام کے اوپر آپ حجت قرار پائی، اور آپ ام ابیہا قرار پائی، اپنے باپ کی ماں۔ ایسا محسوس کرتے تھے، یعنی آپ جب ام ابیہا کے لفظ پر آئے تو کہتے کہ ایک مرتبہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اب آج کے بعد کوئی محمد کو ما کان ابا محمد، اب کوئی آج سے محمد کو رشتوں کے ذریعے سے نہ پہچانے، اور رشتے اور ناتے اے بھائی، اے چچا، اے ماموں کہہ کر نہیں آواز دیں گے، بلکہ وما محمد الا رسول، محمد اگر کچھ ہیں تو اللہ کے رسول۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، سرکار ختمی مرتبت اپنی نور نظر کے گھر میں آئے تو ایک مرتبہ فاطمۃ الزہرا نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے فرمایا بیٹی آج تم نے مجھے میرے عہدے سے پکارا، کہا بابا قرآن کی آیت ہے، ما کان ابا محمد، محمد کو اب کسی رشتے کے ذریعے سے نہ پہچانا جائے، بلکہ پہچانا جائے تو وما محمد الا رسول۔ تو فرمایا بیٹی یہ پیغام دنیا والوں کے لیے، جگر کے ٹکڑے کے لیے، جگر کے ٹکڑے، اے میری جذبِ فاطمہ رسالت کے لیے نہیں۔ تم جب مجھے بابا کہتی ہو تو میرے دل کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، جو بیٹی جو رسالت کے لیے سکون بن جائے، جو رسالت کے لیے آپ جز بن گئی ہیں، جو آپ مددگار بن گئی ہیں، اس کو جناب فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ بے شک یہاں پر آپ بہت سارے شعبے آپ کے زندگی سے ہم لیں گے، 18 سالہ زندگی، فقط 18 سال کی۔ ہم غور کریں ہمارے بچیوں کی 18 سالہ زندگی، ہم کہتے ہیں کہ ابھی کم سے کم بچی بہت چھوٹی ہے، یہ کام نہیں کر سکتی، وہ کام نہیں کر سکتی، ابھی اس پر بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، ابھی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ خاتون محشر فاطمۃ الزہرا کی 18 سالہ زندگی میں کیا کچھ نہیں گزر گیا، اور 18 سالہ زندگی اتنی مکمل ہے کہ آپ عقل کلی کی ماں ہیں، بے شک آپ بہترین حکمت رکھتی تھی، آپ بہترین علم رکھتی تھی، آپ بہترین زہد اور تقوی کے ساتھ آپ کی پوری زندگی ہے، آپ عالمہ ہیں، آپ رشیدہ ہیں، آپ کاملہ ہیں، آپ زاہدہ ہیں، آپ وہ بیوی ہیں کہ جن میں عرض کروں کہ آپ تو مفسر قرآن کی والدہ ہیں، ماں ہیں، آپ کے اندر تو کیا قرآن کا علم ہوگا، جہاں جناب فضہ میمونہ ہیں، حبش کی شہزادی ہیں، در فاطمہ زہرا کی ڈیوڑی پر آ کر ان کا ذہن قرآن آشنا اور مزاج وہی شناس ہو جاتا ہے، وہ فضہ قرآن میں گفتگو کرنا شروع کر دیتی۔ اور ایک بہت ابو القاسم قشیری کی روایت جو کہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بہت عمدہ طریقے سے بیان کی ہے کہ کس طریقے سے آپ حج کے سفر میں بچھڑ جاتی ہیں اپنے قافلے سے، اور آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس سے کلام کیا ہے آپ نے، میں آپ کو پیش کروں گی دوسرے پروگرام میں کہ کس طریقے سے، جب میں اس ٹاپک کو لے کر آؤں گی کہ فاطمہ زہرا کا قرآن کریم سے کتنا گہرا ربط تھا، تو جس کی مثال ہمیں فضہ شہزادی سے لگ سکتی ہے، اور کس طریقے سے کلام کیا ہے کہ شروع سے آخر تک ہر بات کا جواب آئے قرآنی کی روشنی میں پیش کیا۔ جب اندازہ لگائیے گھر کی خادمہ، گھر کی کنیز اتنی وحی شناس اور قرآن مزاج ہو تو شہزادی فاطمۃ الزہرا کا کیا عالم ہوگا۔ اسی منزل پر ہمیں اپنی بچیوں کی بھی ویسے ہی تربیت کرنی ہوگی، ہمیں بھی اپنے آپ کو قرآن آشنا بنانا ہوگا، ہمیں بھی اپنے آپ کو قرآن کی آیتوں سے تمسک کیسے برقرار رکھیں، کیسے قرآن سے رابطہ رکھیں۔ اگر رابطہ قائم کریں گے تو ہمارے سامنے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو جہاں ہم یہ توجہ دلاتے ہیں کہ گھر میں جب بچیاں اسکول سے مدرسے سے واپس آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیا تمہارا کوئی اسکول سے ہوم ورک تو نہیں ملا ہے، بچیوں کو توجہ اور زور دیتے ہیں کوئی ہوم ورک تمہارا چھوٹنے نہ پائے، اسکول جانا ہے، اگر اسکول سے کچھ کام کرنے کو ملا ہے وہ باقی، یہ احساس بھی دلایا جائے کہ تمہارے کاموں میں سے ایک
کام ہے. تم روز ایک صفحہ آئے قرآنی کی تلاوت کرو، اس پہ فکر کرو، اس پہ غور کرو، اور ایک صفحہ پڑھ کر تم کہو میں اس کو پڑھ کر اپنی شہزادی خاتون محشر کو خوش کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں، توسل کرنا چاہتی ہوں. شہزادی آپ عالمہ ہیں، آپ عقل کلی کی ماں ہیں. میں قرآن سے تمسک حاصل کر رہی ہوں، میں قرآن کو پڑھنا چاہتی ہوں اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں. میرے سامنے معرفت کے دروازے کو کھول دیجئے، میرے عقل و فہم کو آپ اور اجاگر کر دیجئے، میری فکر کو جلا بخشیے. دیکھیے اس قرآن کے صفحات کو پڑھنے کے بعد اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ اسکول میں بھی ایک اچھا مقام ان کو تعلیمی منزل میں بھی ملے گا، گھر کے اندر بھی ملے گا، قلب بھی منور ہوگا، زہد اور تقویٰ بھی ہوگا، شیطان دور ہوگا، اور پھر ہم اہل بیت سے قریب تر ہوتے جائیں. یہ ہے بہت خوبصورت میسیج ہے کہ خوش کیسے کریں. صحیح ذکر تو کیا ہم نے، فاطمۃ الزہرا کا ذکر کیا، لیکن ایک پروجیکٹ ہمارے سامنے ایام فاطمیہ کے دوران بھی تو ہو، یہ کہ اب یہ ایام فاطمیہ آئے ہیں، ہمارا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کی دعاؤں سے تمسک حاصل کریں. جناب فاطمۃ الزہرا کا ذکر قرآن کریم میں ہے تو ان آیتوں اور ان تفاسیر کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھیں گے کہاں کہاں میری بی بی کے نام کو پیش کیا گیا، اور ہم کس طریقے سے ان کی تربیتی، ان کی زندگی کو، ان کی تربیت کو دیکھ کر ہمارے سامنے جو ہماری نسل پیش نظر ہے ہم اس کو کیسے تربیت دے سکتے ہیں. آپ سردار جوانان جنت کی ماں ہیں. عام عورتوں کے لیے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. آپ بتائیں سسٹر عصمت آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ، ہر حال میں اس کا شکر ہے. اور سسٹر کاظمہ کو بھی میرا بہت بہت سلام. جی. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ شعر بی بی کے بارے میں. جی تو میں جتنی بار بھی سناؤں مجھے ایک نیا مزہ آتا ہے، تو میں یہ ضرور سناؤں گی دوبارہ سے. ضرور. آپ کے پروگرام میں تو نہیں سنایا، لیکن سسٹر کرن کے پروگرام میں پڑھا تھا میں نے یہ شعر. جی جی بسم اللہ. آپ سنائیں. یہ مجلس حسین میں نکلے ہوئے آنسو، یہ مجلس حسین میں نکلے ہوئے آنسو، فردوس کے باغوں میں سجا دیتی ہیں زہرا. سبحان اللہ. شہزادی زمیں پر انہیں گرنے نہیں دیتی، شہزادی زمیں پر انہیں گرنے نہیں دیتی، بچ جائیں تو کوثر میں ملا دیتی ہیں زہرا. سبحان اللہ، بہت عمدہ. یہ اس شعر پہ میرا مکمل یقین ہے، لیکن اس سے زیادہ یقین میرا اس شعر پہ ہے کہ دیکھیں نہ جسے فاطمہ زہرا کی نگاہیں، دیکھیں نہ جسے فاطمہ زہرا کی نگاہیں، وہ کچھ ہو مگر اشک عزا ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، بالکل ان کی بلندی کو ہم چھو ہی نہیں سکتے. لیکن میں عبادات کے علاوہ ان کی عملی زندگی میں چاہوں گی آپ سے پوچھنا کہ کوئی ایسا عمل، ایسا کام جو ہم نہیں کر سکتے، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کون سا عمل ہے جو انہوں نے کیا کہ ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے؟ شکریہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. خوبصورت انہوں نے شیئر بھی پیش کیا آپ نے، اور یقیناً آنسو جو ہیں بڑے قیمتی ہیں. بے شک. وہ شہزادی جو کہ جب مباہلے میں گئی تھی تو ذکر کیا گیا کہ نصارہ نجران نے کہ یہ حکم دے دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. سبحان اللہ. یہ جو کہہ دیں وہ ہو جائے. لیکن وہی شہزادی ہمارے آنسوؤں کے قطرات کو اپنے رومال میں جذب کرنے کے لیے آتی ہے. بے شک. اور آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن سورج سے کرن کو جدا نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. یہ کرنیں ہیں جس سے سورج کی پہچان بھی ہوتی ہے. ہم ایک فاطمہ زہرا کی زندگی اور سیرت طیبہ سے ہمیں وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. فاطمہ زہرا خاتون محشر کی 18 سالہ زندگی ہر شعبے میں ہمارے لیے پیش نظر ہے. میری بہت عزیز بہن، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا، بہت اچھا، اور آپ کی تعزیت بھی شہزادی قبول فرمائیں. اور
آپ چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تربیت کا میدان ہو، چاہے وہ امور خانداری کا میدان ہو، اب ہم یہ کہیں کہ ہم تو حسن و حسین جیسے، ظاہر سی بات ہے آپ سردار جوانان جنت ہیں، لیکن ہم اپنی آغوش سے مجاہد بنا سکتے ہیں، بے شک، ہم اپنے آغوش سے ایک مجاہدہ کو تیار کر سکتے بے ہیں، شک، وہ شافع محشر ہیں، بے اور شک، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں اتنا وہ چیزوں سے لیس کر دینا ہے اپنے بچوں کو کہ وہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تعلیم سے بھی وہ ان کا دامن چھوٹ جائے، یا دین کی تعلیم سے بھی، قرآن سے نہ آشنا بھی نہ رہ جائیں، اور نہ واجبات کو ترک کریں اور حرام کو ترک کر دیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہمارے لیے وہ رہبر بن کر آئیں گے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی زندگی کا شعبہ تشنا رہ جائے گا، نہیں رہ سکتا، چونکہ وہ کاملہ ہیں، وہ رہبر ہیں ہماری، وہ ہم تمام خواتین کے لیے رہبر بن کر آئیے، مکمل ہے آپ کی ذات ہماری پوری زندگی کے لیے، ہر چیز آپ کی ذات سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ عبادت ہے، فاطمہ الزہرا جیسی عبادت نہیں کر سکتے، ہاں ہم آپ نے جیسا کہ کہا ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بی بی جو کہ بستر بیماری پر ہے، وہ بی بی اب جب موت سے ہمکنار ہونے جا رہی، اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھے حجرے میں جا کر عبادت کرنی ہے جب تک کہ تسبیح و تحلیل کی آواز بلند ہوتی رہے، سمجھنا فاطمہ زندہ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ہمیں کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہی میں دعا ہمیشہ اپنے آپ کے لیے کرتی ہوں، خدائے تعالیٰ یہ ضروری نہیں ہے کہ سجادے پر بیٹھ کر ہی تسبیحات کو ادا، میری زبان پر ہر وقت تیرا ذکر ہو، تاکہ حالت احتضار میں کوئی اور چیز زبان پر نہیں آئے، یہ زبان اتنی مشق ہو جائے تیرے ذکر میں اور اہل بیت کے ذکر میں، وہی چیزیں احتضار کی کیفیت میں نکلنے لگیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب حالت احتضار ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ، میں جب ان کے واقعات کو پوچھتی ہوں ان سے کہ کیسی کیفیت گزری ان کے عزیزوں سے، ان کے اقارب سے، کوئی کہتے ہیں کہ جب وہ حالت احتضار میں تھے تو ایک بیگ سے اٹھ گئے کہ امام زمانہ آ گئے، کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے کہا بہت سارے لوگ آئے ہوئے، کسی نے کہا کوئی بی بی آئی ہوئی، لہٰذا یہ کیا ہے، ہر وقت وہ سوچ ہمارے اندر ہے، تو لہٰذا عبادت کی منزل میں بھی ذکر ایسا ہو، ہمارے سامنے واجبات ترک نہیں ہوں، ہمارے سامنے قرآنی آیت اور دعاؤں کا سلسلہ جو ہے جو پیش کیا ہے شہزادی نے، وہ نہ ہمیں اپنے عفت کا، ہمیں اپنی قدر کا احساس کرنا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم عورت ہیں، ہم اس وقت بہت سارا انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، مگر ہماری عفت محفوظ رہے، ہماری عظمت برقرار رہے، ہماری چادر سر پہ رہے، موڈسٹی کے ساتھ، بالکل ہر شعبے میں جا سکتے ہیں زندگی کے، ہر چیز بی بی فاطمہ زہرا کی، حجاب فاطمہ زہرا سے لینا ہے، فاطمہ زہرا دھوپ کی شدت ہے، سر تا پیر آپ ہماری محجوبہ بی بی جو ہیں جا رہی ہیں مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے، اور شہزادی ایسا نہیں، اور وہاں پر اگر آپ یہ کہیں کہ شہزادی زینب کی چادر چھن گئی تھی، وہ امتحان کی منزل تھی، لیکن اپنے چہرے کو چھپا کر بتایا حجاب کرنا، لیکن وہ چھینی بھی تو دشمنوں نے، ظالموں نے چھینی، اور آج بی بی کے اس امتحان اور قربانی کا صلہ ہے کہ ہم اس کے سروں پر حجاب باقی ہے، ان کا صدقہ خدا یہ باقی رکھے، کیونکہ ہم ایک دعا جو کرتے ہیں، میرے سامعین ناظرین میری بچیاں سن رہی ہیں تو وہ دعا یہ کرتے، خدایا محشر کا وقت ہو جب سر پہ دھوپ ہو تو ہم کو سایہ آتا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سر کھلا ہے اور وہاں چادر سیدہ کو ہم مانگ رہے ہیں۔ تو زندگی کا کوئی شعبہ، چاہے فاطمہ الزہرا کی خانگی زندگی ہے، شوہر اور زوجہ کے تعلقات، ایک بہترین خوبصورت زندگی، ایک کنیز اور ایک مالکہ کے حقوق، ایک گھر کی خوبصورت زندگی، ایک تربیت، یہ سب کچھ کو اگر کسی نے پیش کیا تو فاطمہ الزہرا نے، زندگی کا کوئی شعبہ تشنا نہیں ہے، ہر شعبے کو ہم لے سکتے ہیں، ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں، عبادت، زہد، تقوی، علم، پرہیزگاری، تربیت اولاد، خانگی زندگی، شوہر اور بیوی کے تعلقات، دوسروں سے مراسب، پڑوسیوں کے خیال، یہ ساری چیزیں آپ کو فاطمہ الزہرا کی 18 سالہ زندگی، پوری ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، مطلب بہت سی چیزیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بے شک ہم وہ معجزات میں سنتے ہیں، جیسے وہ شادی میں گئی ہیں، جی ہاں، یہودی کے گھر شادی ہوتی ہے، یہودی کی بیٹی کی، اور جناب سیدہ وہاں شادی میں شرکت کے لیے جاتی ہیں، لیکن جب پورے حجاب کے ساتھ جاتی ہیں
اور پھر یہ بھی چیزیں جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہاں پہ بھی مسلح عبادت بچھایا ہے، اپنے پروردگار کی تعارف کروا رہی ہیں، اپنے پروردگار کا، اپنے پروردگار کے مطلب رسول خدا کا وہاں پہ مرتبہ و مقام بتا رہی ہیں، عظمت دکھا رہی ہیں. تو مطلب یہ ہمیں ان کی زندگی سے بہت سے جو ہیں وہ لیسن ہم لے سکتے ہیں. جو چیز مجھے بہت، جس چیز کو میں جب بھی پڑھتی ہوں دیکھتی ہوں تو مجھے مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ ایک کوئی چیز بہت دل کو جا کے لگتی ہے کہ ہم ان کا جب ذکر کرتے ہیں. جناب سیدہ کا کالر ہے ہمارے ساتھ. جی آپ کی کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. کہ جب جوانان جنت کے جو سردار ہیں، ہمارے آقا، ہمارے مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ، جب بیمار ہو جاتے ہیں، اب وہ نظر کیا مانتی ہیں؟ بی بی منت مانتی ہیں. ہم بھی ظاہر ہے ہمارے میں نظر اور منت کا بہت اعتقاد ہے، بہت عقیدہ ہے، اور ہم کرتے ہیں نظر نیاز. تو بی بی کیا نظر مانتی ہے کہ جب وہ شفا یاب ہو جائیں گے تو روزہ رکھیں گے، یعنی ان کی زندگی کے ہر پہلو میں عبادت الہی. جی ہاں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے انشاءاللہ جب ہم خطبہ فدق پر آئیں گے اور وہ خطبہ بیان کریں گے تو اصول اور فروع دین اور اصول دین دونوں کو پیش کر دیا کہ دیکھو تم یہ اصول دین کو جانتے ہو، یہ فروع دین کو جانتے ہو. سب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزوں کو بی بی نے بیان کیا. یہاں خدا کی توحید بھی کو بیان کیا، بابا کی رسالت کو بھی، پھر خود اپنے آپ کو. پہلا جملہ جو شہزادی نے کہا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، مجھ کو پہچانو میں فاطمہ. آج فاطمہ اپنے آپ کو پہچانوائے گی، میں فاطمہ. تم نے فاطمہ کی قدر نہیں کی، لہٰذا ہر جگہ پر. تو بہت اچھا ایک شاعر نے، اگر ہم بات کو سمیٹے اشعار میں، تو یہ کہیں کہ سامنے اہل نظر کے حق نے منظر رکھ دیا، فاطمہ زہرا کو قرآن کے برابر رکھ دیا. کردگار خلق نے سیرت کی جب تفسیر کی، ہم کر ہی نہیں سکتے تفسیر فاطمہ. کردگار خلق نے سیرت کی جب تفسیر کی، فاطمہ زہرا لکھا اور لکھ کے دفتر رکھ دیا. فاطمہ خاتون محشر، فخر مریم، اے بطول، عظمتوں کا حق نے تیرے سر پہ جھومر رکھ دیا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں سخاوت، ایسے ہوتے ہیں سخی، کاسے دست شہادت میں بھرا گھر رکھ دیا. اس بی بی کو کہتے ہیں انفاق کیا ہے راہ خدا میں. ہم مال دیتے ہیں تو کچھ بچا بھی لیتے ہیں. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو چیز لٹا دی جاتی ہے اللہ کی راہ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی. آپ نے انفاق کیا، مال و دولت کے ساتھ ساتھ اولاد کو راہ خدا میں پیش کر دیا. قیامت تک نام حسین ابن علی باقی رہے گا، امام حسن کا ذکر باقی رہے گا. تو یہ ہے سیرت فاطمۃ الزہرا کہ آپ کی 18 سالہ زندگی، آپ خانگی زندگی کو دیکھ لیں، آپ شوہر اور زوجہ کے تعلقات کو لے کر آئے. اب اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت بڑی آج جو ہمارے سامنے معاشرے میں ایک مسئلہ سامنے آ رہا، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. جناب سیدہ کی زندگی کو پیش نظر رکھیں، وہ ہے کہ خانگی زندگی، شوہر اور بیوی کے تعلقات، ازدواجی زندگی کو کیسے مستحکم کریں، کس طریقے سے زندگی کو، گھر کے معاشرے کو خوبصورت بنائیں. ہمارے درمیان جو طلاق کی بڑھ رہے ہیں، شرح اس کی بڑھ رہی ہے، اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے رشتے ختم ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اولادیں تقسیم ہو جا رہی ہیں، ماں باپ الگ ہو جا رہے ہیں. کچھ بچوں کو ماں کا پیار نہیں مل رہا ہے تو کچھ بچوں کو باپ کا پیار نہیں. یہ علیحدگی، یہ جدائی جو ہے یہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے، اور یہ اس کی ریشیو جو ڈیورس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو ہم دیکھیں، اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچائیں کہ زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، اس کو بنانا پڑتا ہے. اور جب صیغہ عقد پڑھ کر وعدہ کیا جاتا ہے خدا اور رسول اور اہل بیت کے سامنے، اس کو پیش نظر رکھ کر ہم زندگی کا آغاز کریں، اور ایثار، قربانی، محبت، پیار، ان سب چیزوں کو ملا دیا جائے. ان کا عنصر جب ایک تیار کیا جائے تو 2 پیکر بنتے ہیں، ایک زوجہ، ایک شوہر. محبت، اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں سورہ ملک میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، جب شوہر اور بیوی کے
ذکر کو، رشتے کو بیان کیا، تمہارے درمیان، تمہارے اندر میں نے مودت کا جذبہ پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو محسوس کرو، ایک گھر کے ماحول کو خوشگوار بناؤ. اور تمہارے لیے عقد کے بعد پیش نظر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب خدائے تعالیٰ تمہاری آغوش میں اولاد عطا کرے گا تو وہ یہ امانت پروردگار بے شک آپ کے سامنے، آپ کی زندگی میں اگر کوئی بہت قیمتی چیز کوئی آپ کو دے دے کہ اس کو حفاظت سے رکھنا، جب میں واپس آؤں تو مجھے واپس دے دینا، آپ کے پیش نظر کیا رہتا؟ بہت حفاظت سے اس کو رکھنا ہے، بہت اچھے سے اس کو رکھنا. یہ چیز اس کی امانت ہے. یہ اولاد پروردگار عالم کی امانت ہے. بے شک جہاں خدا نے قرآن میں اسے زینت بھی قرار دیا ہے، جہاں پروردگار عالم نے اسے فتنہ کہہ کر آزمائش کا ذریعہ بھی بتایا. یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے زینت ہے. اور ان کی تربیت ایسے کرو. بیٹیاں ہیں ہمارے معاشرے میں تو ایسی تربیت کریں کہ جب دوسرے گھر میں جائیں تو یہی نہیں معاشرہ کہے کہ ہاں یہ کنیز سیدہ، بے شک گھر والے کہیں کہ ہاں اس کا احترام کرو، ہے اس کے ایک عورت گھر کے اندر آئے جس کے وجود سے پورا گھر بابرکت ہو جائے گا. لہٰذا یہ چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا، وہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں پیش نظر رکھنا کہ گھر کا ماحول ہم کس طریقے سے خوبصورت بنا سکتے ہیں. بے شک اس کو دور کرنا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں طلاق کی رسمیں جاری ہو گئی ہیں اور جس طریقے سے تیزی سے چلیں، اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. اپنے دعاؤں میں ان بچیوں کو جب وہ اپنی زندگی کو شروع کرنے جا رہی ہیں، وہ ان بچوں کو جب وہ اپنی زندگی کا خوبصورت زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ان کو سمجھا کے ان کو احساس اس بات کا شروع سے دلایا جائے، شروع سے بتایا جائے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی شادی بیاہ یا اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے ہماری کمیونٹی میں یا ہماری مطلب اپنی بھی میں بات کر رہی ہوں، تو ہم رسومات میں اتنے پڑ جاتے ہیں، اتنے جکڑے جاتے ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کرنا ہی بھول جاتے ہیں. چیزیں جو ہے اتنا پھنسے ہوئے ہیں، کلچر میں پھنسے ہیں، اور ہم آغاز کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کے اثرات غلط غلط ہو جاتے ہیں. جہاں شادی کا آغاز ہم اہل بیت کے ذکر سے اور ایک روحانی ماحول کو تیار کر کے شروع کریں تو اس کے اثرات ضرور پازیٹیو ہوں گے. جہاں اگر ہماری رسمیں، ہماری ریچولز اور شادی کے تمام رسموں کا آغاز حرام چیزوں سے ہوگا تو یقین جانی اثرات تو غلط مرتب ہوں گے. بے شک اس وقت نظر نہیں آتے ہمیں، ہم اس وقت کوئی نہیں سمجھ کسی پاتے چیز ہیں، کا اثر فوراً نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی. تو اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے کہ جس خدا کا سجدہ کر رہے ہیں، جس نے یہ اولاد عطا کیا، وہ پروان چڑھنے جا رہی، اس کو جب اس کے لیے رسومات شروع کریں تو اس خدا کا شکر ادا کریں، اہل بیت کا شکر کریں، اس کے نام سے ایک ماحول کو روحانی ماحول بنا کر شروع کریں. یقیناً زندگی خدا کے حصار میں ہوگی، اہل بیت کے حصار میں ہوگی، رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، اس کے پازیٹیو اثرات اس پر مرتب ہوں گے اور مضبوط ہوں گے یہ رشتے. بے شک یقین جانیے بچے اپنے آپ کو کبھی آپ غور کریں تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بچے جو چھوٹے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں وہ باپ کے زندہ رہتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں. ایک سرپرست چلا گیا، ایک سرپرست اس کے درمیان سے ہٹ گیا. دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک زندگی کی گاڑی ہے جس میں دونوں برابر کے ساتھ چل رہے ہیں. اب وہ آپ بتائیے اس گاڑی کا پہیہ ایک الگ ہو جائے تو گاڑی چلے گی کیسے؟ یوں چلے گی تو ضرور، لیکن کس طریقے سے چلے گی؟ وہ ایک شعبہ، ایک خلا سا پیدا ہو جاتا ہے بچوں میں، ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک مایوسی ڈیولپ ہونے لگتی ہے اور وہ معاشرے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں. جس چیز کو، جس نفسیات کو ہم نہیں سمجھ پاتے. آپ دیکھیے بہت سارے ایسے بچے ہیں، بہت سارے کاؤنسلنگ ہوتی ہے ان بچوں کی، تو ہمارے سامنے اس کے اثرات آتے ہیں. وہ اپنے کو معاشرے میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میرا کوئی سرپرست نہیں. لہٰذا اس چیز کے لیے دعا کریں کہ جو رشتہ ایام فاطمیہ ہے، فاطمۃ الزہرا کے کردار سے اپنے کردار کو سجانا ہے، سنوارنا، اپنی آغوش سے ان بچوں کو جو عطا ہوں گے ان کو مجاہد اور مجاہدہ بنانا. مجاہد اور مجاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں بندوق ہے اور ہم محاذ پہ کھڑے ہوں. ابھی اس کی ضرورت نہیں آئی. وقت کا امام پردہ غیب میں. ہاں اتنا تیار کر دیں کہ امام جب آئیں تو ہم کو چن لیں.
ہم ایسی کنیز تیار ہو جائیں کہ اب یہ بچے ہیں، ان کو تیار کرنا ہے، ان کو زمانے کے تمام سرد و گرم سے واقف کرنا ہے، مخالف ہواؤں سے بچانا ہے، اب اس کو اس کی عصمت، اس کی عزت کے بارے میں بتانا ہے، ہمیں ہر وقت احساس کرانا ہے تمہارا دامن اہل بیت سے وابستہ ہے، تمہارا دامن جو ہے فاطمۃ الزہرا سے وابستہ ہے، تم کو اپنے آپ کو، اور اس کے لیے یقین جانیے کیا خوبصورت چیز کا اہتمام کیا گیا، وہ ہے ہماری امام بارگاہ، وہ ہے ان مجالس کا سلسلہ جہاں آ کر فرش عزا پر بیٹھو تو ایک تربیت ملتی ہے۔ اور پھر وہ میں کہوں ہر پیغام کو آپ کے سامنے، اگر میرا یہ پیغام آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں کہ دیکھیے ہم اپنے بچوں کو مجالس میں لے کر نہیں جاتے ہیں، بچوں کو انگریزی مجلس سمجھ میں آتی ہے، اردو نہیں سمجھ میں آتی۔ ایک بات خیال رکھیے گا، رسول خدا کی سامنے فاطمۃ الزہرا نے اپنے بابا سے کہا تھا اور بابا نے سمجھایا تھا، گھبرانا نہیں میری نور نظر، خدا ایک قوم پیدا کر جن کے بچے تمہارے بچوں پر روئیں۔ یہ ہماری ذمہ داری، بچوں کو لے کر فرش عزا پر لے جائیں، ان کو رونا سکھائیں، انہیں مصائب کی کیفیت بتائیں۔ جو اہل بیت پر سیدہ فاطمۃ الزہرا پر دروازہ گرایا گیا، کوہ گرا ہے مصائب کا جو ڈھایا گیا، جس کی وجہ سے بی بی کو سبۃ علیہ مصائب لو انہا کہنا پڑا، بابا اگر دن پر پڑھتے تو شبہائے تاریخ کی طرح سیاہ ہو جاتے، وہ شہزادی فاطمۃ الزہرا کی فرش عزا پر لے کر آئیں اور آ کر بی بی کو کہ غم میں کہیں بچیوں کو کہ وہ گریا کریں، وہ آنسو بہائیں، کیونکہ ہماری رہبر دنیا سے گئی، شہادت پائی اس بی بی نے، آسان نہیں تھا اس بی بی کو جس کے در پر ملائکہ آتے ہوں، جس کے ڈیوڑی پر آ کر فرشتگان الہی کوئی گہوارہ جھلا رہا ہے اور کوئی چکی چلا رہا ہے، فاطمۃ الزہرا کی تسبیح حرکت کر رہی ہاتھوں میں، بی بی روزانہ کے کاموں میں تھک کر سو جاتی ہیں تو تسبیح اپنے آپ گردش کرنے لگتی ہے، اور کیا خوبصورت تسبیح فاطمۃ الزہرا کی ہمیں عطا کی گئی۔ میں ذکر کر رہی تھی ایک مجلس میں، ذرا ربط دیکھیے خدا کی عبادت سے اہل بیت کا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تم محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہو، تو نیت میں تمہارے علی ولی اللہ ولایت کی گواہی بھی ہے۔ اور اس کے بعد سورتوں میں سورہ کوثر اور سورہ قدر کی بھی تلاوت ہے، فاطمہ زہرا سورہ قدر ہیں، فاطمہ زہرا سورہ کوثر ہے، سجدے میں خاک شفا ہے، آقا حسین کو یاد کرنا، ختم نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے، جس کے لیے فرمایا گیا کہ نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تسبیح فاطمہ نہ پڑھی جائے۔ جس نے تسبیح فاطمہ کو پڑھا 1000 رکعت کا ثواب اسے عطا ہو جاتا ہے، جس نے تسبیح فاطمۃ الزہرا کو پڑھا، اور فرمایا گیا اگر غلط پڑھا ہے تو اس کو اعادہ کرو، اس کو اعادہ کرو کہ صحیح پڑھو اس تسبیح کو، اس کو دہراؤ اگر غلط پڑھ دیا۔ مولا سے سوال کیا تھا جنگ صفین میں آپ کے چاہنے والے ایک اصحاب نے کہ مولا کبھی آپ سے یہ تسبیح چھوٹی ہے؟ تو آپ نے کہا لیلۃ الحریر، صفین کی وہ رات میں جب جنگ چل رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی تسبیح فاطمہ کو قضا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ فاطمۃ الزہرا، اور یہی نہیں ہے کہ آپ سجادے پہ بیٹھ کر جب آپ واجب نمازوں مستحب نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتی ہیں، آپ روزانہ کی زندگی میں یوں بھی تسبیح فاطمہ، اگر توسل چاہتی ہیں فاطمۃ الزہرا کا، کچھ کہنا ہے بی بی کی بارگاہ میں، کچھ مناجات پیش کرنی، ایک تسبیح فاطمہ پڑھ لیجئے اور پڑھ کر اپنی دعا، اپنی حاجت کو فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کریے، بی بی سن لیں گی، چونکہ یہ تسبیح فاطمہ بی بی ہماری دعا کو سنتی ہیں، بی بی ہمارے لیے وہ ذریعہ ہے کہ جن کے ذریعے سے خداوند تعالی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، خداوند تعالی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو سیرت فاطمۃ الزہرا جو مصداق کوثر بن کر آ رہی ہے، جو کہ آپ لیلۃ القدر جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصمت دوبارہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ابھی سسٹر نے تسبیح فاطمہ کا ذکر کیا تو میں نے سوچا کہ ایک اچھی بات میں نے سنی جو وہ شیئر کر لوں۔ ضرور، بسم اللہ۔ مولانا علی مرتضیٰ زیدی نے کہا تھا کہ یہ ان کی آزمائی ہوئی بات ہے اور میں نے بھی اس کو آزمایا اور بہت صحیح پایا کہ صرف تسبیح فاطمہ اگر آپ 3 اس میں آپ کام کریں تو آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ چینج آئے گا رائٹ وے۔ اور وہ 3 کام یہ ہے کہ اس کو بہت ٹھہر کے پڑھیں، دل سے پڑھیں،
محسوس کر کے پڑھیں. اور ایک جو اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ جب پڑھ رہے ہوں, جب اللہ اکبر کہہ رہے ہوں تو اس کا مطلب اور وہ کیا ہے یہ اپنے ذہن میں لا کے پڑھیں. تو ہماری زندگی میں اگر ہم یہ کریں تو ہم رائٹ اوے کوئی نہ کوئی چینج دیکھیں گے. اور بہت صحیح ہے یہ بات. اور اس سے ایک اور بات ہوتی ہے کہ جب آپ ٹھہر کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایک طرح سے نفس پہ قابو پاتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ کو بجائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے آپ ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں. تو اس کنٹرول کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اور بہت ساری چیزیں آپ کو یہ تربیت ملتی ہے کہ آپ اور چیزوں پہ بھی کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. جیسے سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ آپ جو نماز ہے وہ بھی ٹھہر کے پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. جلدی میں کہ بس دنیا کے کاموں میں تو ہم جلدی نہیں کرتے, لیکن ایک نماز ہے جس میں ہم بہت جلدی کر کے بس سر سے اتارنا چاہتے ہیں. تو اگر تسبیح فاطمہ ہم ٹھہر کے پڑھیں تو ہماری نماز میں بھی ٹھہراؤ آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے وہ آپ سے سوال اس لیے کیا تھا جی کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے, کہ ہم لوگ ہر کام میں یہ کہہ کے جو بھی چیز اگر بتائی جائے کہ جناب فاطمہ یہ کرتی تھی, مولا یہ کرتے تھے, تو یہ کہہ کے ہر شخص اپنی جان چھڑا لیتا ہے. آئی شوڈنٹ سے ہر شخص, کہ ہم میں سے بہت سے, ان میں بھی شامل ہوں گی, کہ وہ امام تھے, وہ معصومہ تھی, ہم نہیں کر سکتے. تو ایک مولانا صاحب نے ایک بہت اچھی بات اس کی مثال دی تھی کہ یہ بات غلط ہے, اور یہ ثابت کرتی ہے جناب فضا کہ جب انہوں نے منت کے 3 روزے رکھے تھے تو پورے گھر والوں کے ساتھ جناب فضا نے بھی فاقہ کیا تھا. بے شک. تو جو وہ معصوم اور امام کر رہے تھے وہ ایک عام انسان بھی کر رہی تھی. تو یہ کہہ کے ہمارا جان چھڑانا کہ وہ معصوم اور امام تھے ہم نہیں کر سکتے, یہ صحیح نہیں ہے. تو ہماری تربیت ایک نئے سرے سے شروع ہونی چاہیے, یہ کہہ کے کہ جو انہوں نے کیا وہ ہم عملی زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہیں. بے شک بے شک. جزاک اللہ, خدا حافظ. سبحان اللہ, جزاک اللہ, بہت خوبصورت. اور جو بات یہاں پہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے چونکہ جب پروردگار دو عالم نے, خالق کائنات نے ان کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے, ان کے اسوہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے, ان کی حیات طیبہ ہے, تو پھر اور ان کی محبت کو ہمارے ایمان کا لازمی جزو قرار دیا. تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے, جن سے آپ کو مودت ہوتی ہے, جن کو آپ پسند کرتے ہیں, جن کو آپ فالو کرنا, پھر ان کو آپ اپنی لائف کے ہر ایسپیکٹ میں آپ ان کو فالو کرتے ہیں, اور اس جیسا بننے کی کوشش. جیسے آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مطلب جو سیلیبریٹیز جن کو کہتے ہیں, اور عام لوگ جو دنیا جو پاگل ہو رہی ہوتی ہے سیلیبریٹیز کے پیچھے, اور ان کی طرح بننے کے ان کے پوسٹرز لے لیں گے, ان کے طرح کا لائف سٹائل آ جائے گا پورا, جیسے ہاں بالکل کپڑے جیسے وہ ڈریس اپ کر رہے ہیں اس طرح سے ڈریس اپ کرنا ہے, جس طرح سے وہ بولتے ہیں ان کی طرح سے بولنا ہے. تو ہمارے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ہستیاں, یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام, ہماری جو سیلیبریٹیز ہیں وہ جناب سیدۃ النساء العالمین ہیں, وہ جناب زینب و جناب ام کلثوم, اور مطلب یہ ہستیاں ہمارے لیے, یہ سیلیبریٹیز ہیں ہمارے لیے, اور یہ رول ماڈل. تو جب ہم ان کو, وہی بات ہے کہ جب ہم ان کو اس طرح سے بتائیں گے, جیسے ہمارے علماء کرام ماشاء اللہ سے دے آر ڈوئنگ امیزنگ جاب, گریٹ جاب, جیسے ابھی سسٹر عصمت نے بھی شیئر کیا, بہت خوبصورت. اور جناب فضا کی مثال آپ نے بھی پہلے بتایا, جناب فضا کا تذکرہ آیا اور انہوں نے بھی ذکر کیا, تو یہ ہمارے لیے واقعی ایک ریمائنڈر ہے کہ بالکل آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, صرف اپنی کوشش ہونی چاہیے. بے شک. جناب فضا کی روٹی, اور یہ دیکھیے یہاں پر آپ کے دونوں گفتگو بہت عمدہ کیا اور آپ نے شیئر کیا, بہت اچھی بات. ہم لوگ یہاں پر اسی طریقے سے اپنی گفتگو سے مزید اور روحانیت سبحان اللہ کو اجاگر کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جان چھڑاتے ہیں ہم یہی کہہ کے کہ وہ تو معصوم ہے اور معصومہ ہے جناب فضا کو. اور یہ دیکھیے کہ سورہ دہر میں فضا کا بھی نام آ گیا, اور خدا نے کہا کہ اگر معصوم کے ساتھ ایک غیر معصوم کا عمل شامل کر لیا,
میں نے کہا نا کہ سورج سے اس کی کرن کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ایک معصوم کے عمل کے ساتھ ایک غیر معصوم کا عمل بھی جا رہا ہے. ایک معصوموں کی روٹیوں کے ساتھ ایک غیر معصومہ بی بی کی روٹیاں بھی جا رہی ہیں. عمر بھر فضا نے قرآن میں باتیں کی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اماموں کی قبائیں سی ہیں، بازوئے شاہ کو جینے کی دعائیں دی ہیں. کون فضا سے زمانے میں بھلا آلا جس نے عباس کو 32 برس پالا. یہ جناب فضا کہ سورہ دہر میں بھی فضا کا نام آ گیا. عمل کسی کا ہو جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کی جزا معصوم کے ساتھ عطا کر. آج جو بھی سورہ دہر پڑھے گا فضا کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جہاں تسبیحات کا آپ نے ذکر کیا فل آف کنسنٹریشن کے ساتھ، کیوں یہ تکرار ہے 34 ٹائمز کی، کیوں یہ تکرار ہے 33 ٹائمز کی؟ اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ. فرمایا جب اللہ اکبر کہو، پالنے والے تو اکبر ہے، گھر میرا اکبر نہیں ہے. پالنے والے پھر اللہ اکبر، میری یہ اولاد اکبر نہیں، یہ مادی چیزیں میرے لیے اکبر نہیں، یہ نفسانی خواہشات میرے لیے اکبر. اب جب یہ تکرار ہوتے ہوتے بندہ یہاں تک پہنچا کہ اس سے نعمت کا خیال آنے لگا، اس نے کہا کہ الحمدللہ. اور کہا جاتا ہے اگر پورے ڈوب کے اس تسبیح کو پڑھا جائے تو ایک فارسی کا بہت عمدہ شعر ہے، گر ترا از غیب چشمی باز شد باتو ہم رازے جہاں آگاہ شد. اگر تم اس سے پڑھنے لگو تو آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے. باتو ہم رازے جہاں آگاہ شد، تمہیں بہت سارے رازوں سے ہم آگاہ کر دیں گے. آنکھ سے گر ترا از غیب چشمی، تمہارے اندر کی آنکھیں اگر کھل جائے تو بہت ساری چیزوں سے تم آگاہ ہو جاؤ. زمین کے ذرات اور درخت، آگے کا بھی شعر بہت عمدہ کہ درخت، پھانی، پھول یہ گفتگو کریں وہ بھی تم سننے لگو گے. سبحان اللہ. اتنا ڈوب جاؤ اس کے پڑھنے میں، اتنا اللہ اکبر میں اتنی زیادہ جاذبیت محسوس کہ جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، پروردگار سب چیزیں حرام ہو گئی تکبیرۃ الاحرام کے بعد، اب تو ہے اور میں. اب جب یہاں پر خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ امام ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کے پاس آ کر ابو حنیفہ نے پوچھا تھا کہ ایسا، شاید میں نام اس وقت صحیح طریقے سے ادا نہیں کروں، بہرحال سوال کیا تھا کہ آپ کے فرزند کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں مگر وہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے نماز کیسے ادا ہوگی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسی کاظم کو بلایا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ نے فرزند سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے لیے کچھ سوال لے کر آئے. تو فرمایا آپ نے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو فاصلہ ہو اور دوری ہو، لہٰذا کوئی آ رہا جا رہا اس پر مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو چھٹے امام نے بتایا 7ویں امام کی خضوع اور خشوع اور عبادت کی کیفیت، وہ جاذبیت کو. ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے لیکن ہمارے سامنے ہمارے عالم کی مثال موجود ہے. وہ غیر معصوم ہے لیکن جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب تسبیحات پڑھی تو پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں سے پردے اٹھنے لگے. ان کو امام زمانہ سے ان کی ملاقات کے قصے میں نے آپ کے سامنے واقعات کو بیان کیا. تو یہ تسبیح فاطمہ زہرا روحانیت کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کے وَأَرَّتِّ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آہستہ آہستہ، جب آہستہ آہستہ پڑھو گے، ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھو گے تو پھر تمہارے سامنے دروازے حکمت کے کھلتے چلے جائیں گے. وہی دعاؤں کی بھی کیفیت ہے. دعا کو مانگو لیکن مانگنے سے پہلے سوچو اور کیا مانگ رہے ہو اور کیا زبان سے ادا کرے. جب وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ہم قریب ہوتے، یقین کامل ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے امام سے بھی اور یہاں. تو لہٰذا یہ فاطمۃ الزہرا کی تسبیح جس کے لیے آپ نے کہا ہر جگہ پہ پڑھو، اور چھٹے امام سے تو بہت ساری روایتیں جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے آئیں. آپ اپنی جدہ ماجدہ کے لیے بے شمار احادیث کو بیان کیا جس میں فرمایا کہ جب مجھ پر تپ کی کیفیت طاری ہوتی تھی، جب مجھے فیور ہوتا تھا، جب مجھے بخار ہوتا تھا، تو میں ایک گلاس پانی پر صرف اپنی جدہ ماجدہ کا نام لے کر پھونک کر پی لیتا تھا تو میرا تپ دور ہو جاتا. سبحان اللہ. اور فرمایا جب کوئی حاجت تمہاری ایسی ہو جو پوری نہ ہوتی ہو، ساری دعائیں ختم ہو گئی، وہاں پر فرمایا یا فاطمۃ الزہرا کہہ کر ایک آواز بلند کرو، تمہاری دعا میری جدہ ماجدہ بے شک جہاں سارے رکاوٹیں ہیں، دعائیں رکی ہوئی ہیں، استجاب نہیں ہو رہی ہیں، دروازے تک پہنچ نہیں رہی ہیں قبولیت کی، وہاں پر اس وقت میری جدہ کا نام لے لو.
فاطمۃ الزہرا کا، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے میرے خدا، تو فاطمہ کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ بے شک چونکہ وہ راضیہ بھی ہیں، وہ مرضیہ بھی ہیں، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ بہت کم ہے، کوئی آپ کو سوائے اہل بیت کے کوئی ایسے افراد نہیں ملیں گے جہاں خدا ان سے راضی ہو اور وہ خدا سے راضی ہو، اور ان میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں آپ کی تسبیحات کو ہم نے ذکر کیا، جہاں پر آپ کے روزانہ کی زندگی میں آئیے وہاں پر جناب فضہ، اور یہ کہہ دیا جاتا کہ بی بی نے نظر مانی تو فضہ کی روٹی نہ جاتی اور ملائکہ فضہ کی روٹی نہ لے جاتے، اور در اہل بیت پر آ کون رہا ہے؟ مسکین بن کر آ رہے ہیں، یتیم بن کر آ رہے ہیں، اسیر بن کر آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ اسیر کیوں کہا؟ مسکین کیوں کہا؟ یتیم کیوں کہا؟ کہا یتیم اس لیے کہ ہاں یہ وہ گھر ہے رسول بعد از رسول خدا جو سرپرست ہے ہمارا، وہ محمد مصطفیٰ، یتیم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے یہاں پر کہا کہ یہ یتیم، در یتیم اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اس کے دروازے پر مانگنے کے لیے آئے، اور اسیر بن کر آئے، ہم صرف اور صرف اہل بیت کی محبت کے اسیر ہیں۔ بے شک یہ مسکین بن کر آئے ہیں کہ تاکہ ان روٹیوں کو لے کر، وہ کھاتے نہیں ہیں روٹیوں کو، لیکن بہت لوگ اپنی محبت میں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ روٹیاں روز محشر فاطمہ زہرا کی شفاعت کے لیے کام آئیں گی، وہ روٹیوں کو دکھائیں گی۔ کوئی کہتے ہیں وہ روٹیاں تقسیم ہوئی ہیں ملائکہ اعلیٰ میں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ وہ روٹیاں ہیں جس کو کھا کر فاتح خیبر بن گئے مولائے کائنات، جو بی بی نے اپنی چکی چلا کر ان روٹیوں کو تیار کیا جس کو کھا کر مولائے کائنات فاتح خیبر۔ کیا کہنا فاطمہ زہرا کی پکائی ہوئی روٹیوں کو فرشتگان الہی اسیر، یتیم اور مسکین بن کر آ رہے ہیں اور در اہل بیت سے روٹیاں لے جا رہے ہیں، اور اس میں جناب فضہ کو شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پھر وہ خطبات کے جملے کو سامنے لے کر آئیں جو میں نے عرض کیا تھا، جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ المخفیۃ القبرن، جس کی قبر کو چھپایا گیا، المدفونۃ سرن، جس کو دفن کیا گیا ہے اور اس کا دفن کرنا ایک راز ہے، اور یقیناً ہم جب چاہنے والے جنت البقیع کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، روضہ رسول سے روشنی نکلتی ہے اور جنت البقیع کے ٹوٹے ہوئے قبرستان پہ پڑتی ہے، جہاں ایک کوئی شمع جلانے والا نہیں، دشمنوں نے قدر نہ کی فاطمۃ الزہرا کی۔ ہم کھڑے ہو کر وہاں پر رو کر پوچھتے ہیں، امام زمانہ آپ ہی بتائیے فاطمہ کہاں آرام کر رہی ہیں؟ کیا وہ جنت البقیع میں سو رہی ہیں، یا ریاض الجنہ میں ہیں، یا بابا کے پاس ہیں، یا اپنے گھر میں آرام فرما رہی؟ اے وہ بی بی جس کی قبر ایک راز ہے، جسے خفیہ طریقے سے دفن کیا گیا، جسے رات کی تاریکی میں جس کا جنازہ اٹھایا گیا، اے وہ بی بی جس کے حق کو غصب کیا گیا، چھین لیا گیا، اے وہ بی بی جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں مگر جس نے عبادت الہی کو ترک نہیں کیا تھا اور اپنے درد کو اپنے شوہر کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، اس کی یہ ایام فاطمیہ ہیں جہاں ہم اپنے اس آنسوؤں کے، اپنے الفاظ کے، اور سامعین آپ کی شرکت کو، آپ کے سننے کو بارگاہ فاطمہ میں پیش کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ بہت میں کہتی ہوں جو سلسلہ آج ہم نے اس گفتگو کا شروع کیا، اور ابھی اس میں بہت سے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، ظاہر ہے کہ فدق ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو جناب سیدہ کی شخصیت کے حوالے سے ایک ایک شرح میں اتنے پہلو نکل آتے ہیں، اور اس کی ہم شرح میں اگر جائیں تو مطلب اس کے اوپر اشرے ہم کر سکتے ہیں ان کی زندگی پہ اور ان کے حالات زندگی پہ۔ اور جو بات مطلب یہاں پہ ہم جسے خلاصہ کلام کہہ سکتے ہیں، بہت آپ نے خوبصورت روشنی ڈالی کہ جس بی بی کو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو رسالت و امامت کا ایک مرکز، ایک محور بنی، جو بنی، تو مطلب ان کو عورت کی عظمت کو اجاگر پروردگار نے ان کی ذات سے، جو سمجھیے کہ تعارف کا ذریعہ ملائکہ اعلیٰ میں فاطمہ خاتون ایک بن رہی ہے، بی بی بن رہی ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، رسول خدا کی عظمت کو دیکھی، لیکن وہاں چاہتا ہے خدا کہ فاطمہ کے ذریعے سے ملائکہ اعلیٰ میں تعارف کرائے جو کسا کے نیچے جمع۔ بے شک، اور پھر اپنے نام جو 9 نام
مشتق کر دیے سیدہ ایک نام کی شرح کے ایک نام کے اوپر. وہی نا, ہم اگر ان کی فضیلت میں ہی ہم چلے جائیں, اگر ہم صرف ان کی فضیلت ہی یہاں بیان کریں نا, تو ہم کر بھی نہیں سکیں گے, اور اتنے پروگرام ہو جائیں گے اس کے اوپر ہی. اور لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں, وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور اسپیشلی جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ آج کل کے دور میں بھی جو آج کل ہماری کمیونٹی میں انفارچونیٹلی یہ جو ڈیورس کا, سیپریشن کا, اور گھر جو ٹوٹ رہے ہیں, تو اگر ہم اس میں بھی ان ہستیوں کو اپنے زیر نظر رکھیں تو بہت سی ہم مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں, اپنے معاشرے کو بچا لیں, اپنی کمیونٹی میں بہت سی چیزوں کو ہم درست کر سکتے ہیں اگر ہم انہی ہستیوں کو. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اکثر اوقات ہوتا ہی ہے کہ وہی بات ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں, ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے, بہت عرفہ ہے, ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک ہم نہیں پہنچ سکتے, میں کہتی ہوں بے شک ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے مقام تک کبھی پہنچ سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ویورز, ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا, اور آپ اس میں ضرور شرکت کریں, ہمارے ساتھ رہیے. محترمہ کے ایک دفعہ پھر شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں. اور جاتے جاتے بس میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے. اور جیسے کہ محترمہ نے بھی کہا کہ یہ ایام فاطمیہ ہیں, ان میں ہمیں اپنے لیے ایک پروجیکٹ کے طور پہ اس کو لے کے چلنا ہے کہ ہمیں چینج لے کر آنی ہے, اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے, چاہے وہ ہماری فیملی لائف میں ہو, چاہے وہ ہماری کمیونٹی لائف میں ہو. زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے امپروو کرنے کی, ہم وہاں پر امپروو کریں, اور سیدۃ النساء العالمین کے حضور میں پروردگار جو ہے ہمیں وہ پھر ہم سرخرو کریں ہو سکیں. تو آج کے پروگرام میں آپ کی ہوسٹ اندلیب نقوی آپ سے اجازت چاہتی ہے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی یہاں پر اسی پروگرام میں, اسی جگہ پر, اور اسی ٹاپک کے ساتھ. تو انشاءاللہ العزیز کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.